ویلکم بیک۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور بتائیں آپ کو کندکوٹ میں کیڈٹ کالج کے قریب ٹریفک حادثے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کندکوٹ میں انڈس ہائی وے کیڈٹ کالج کے مقام پر ٹریفک حادثہ پیش آیا جہاں وین اور ٹرک میں تصادم ہوا جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے کہا کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور حادثے کے 9 زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق انڈس ہائی وے پر ٹریفک حادثہ شدید دھند کے باعث پیش آیا۔ چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا کہنا ہے نیب کے بارے میں سست روی کا تاثر کسی حد تک صحیح ہے۔ لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب نذیر احمد کا کہنا تھا، ہر 10 میں سے 7 لوگ کسی نہ کسی ہاؤسنگ اسکیم کے فراڈ کا شکار ہیں۔ نیب کی کوشش یہی ہے کہ لوگوں سے کوئی زیادتی نہ ہو۔ عوام کو لوٹنے والے فصلی بٹیروں کے خلاف شکنجہ سخت کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا عوام میں منظم آگاہی مہم شروع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ آگاہی مہم کا حصہ بننے والے نوجوان نیب کے ایڈمنسٹریٹر بنیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا کہنا تھا نیب کے بارے میں سست روی کا تاثر کسی حد تک صحیح ہے۔ نیب کو خوف اور ہراسگی کا تاثر دور کرنا چاہیے۔ ہمیں چور کو پکڑنا ہے، پورے محلے کو تنگ نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کہ فراڈ کا لفظ ہٹا کر متاثرہ کیا ہے۔ کوشش کر رہے ہیں ملزم کو ملزم کہنے کے بجائے رسپونڈنٹ کہا جائے۔ نیب آپ کا محافظ اور معاون ہے۔ ہم نیب کو پروفیشنل ادارہ بنائیں گے۔ چیئرمین نیب کا کہنا تھا کوئی فرد واحد یا ادارہ ملک کو کرپشن سے آزاد نہیں کرا سکتا۔ ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ غزہ میں سفاکیت کی انتہا ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 700 سے زائد شہادتیں۔ فلسطینی سائنسدان سفیان طائع کا پورا خاندان بمباری کا نشانہ بن گیا۔ اسرائیلی طیاروں نے کمال عدوان ہسپتال پر بمباری کی۔ رافع میں میزائل حملہ کیا۔ خان یونس میں متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنا دی گئیں۔ ہسپتال زخمیوں سے بھر گئے۔ اسرائیلی فورسز کے حملوں میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 16,000 سے زائد ہو گئی جس میں 6,600 بچے شامل ہیں۔ سیاسی و عسکری محاذ پر ناکام اسرائیلی سیکیورٹی چیف نے قطر، ترکیہ اور لبنان میں موجود حماس رہنماؤں کو قتل کی کھلی دھمکی دے دی۔ حماس نے بھی اسرائیلی فوج کو تگڑا جواب دیتے ہوئے القسام بریگیڈ نے صہیونی کیمپ پر دھماکے سے اڑا دیا۔ کرنل اور میجر سمیت 5 فوجی ہلاک ہو گئے۔ کیمپ میں 60 کے قریب فوجی موجود تھے۔ مزاحمتی تنظیم کے ترجمان نے کہا کہ شمالی غزہ میں شکست کے بعد اسرائیلی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ 70% فوجی علاقہ خالی کر چکے۔ حماس نے دہشت گردی کے خاتمے تک اسرائیل سے کسی قسم کے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ادھر برطانیہ کی جانب سے غزہ کی فضائی نگرانی کا اعلان ہوا تو حماس نے اسے جنگ میں شمولیت کے مترادف قرار دے دیا۔ خبر شامل کریں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ پر ریکارڈ قائم۔ اسٹاک مارکیٹ کا 100 انڈیکس مسلسل تاریخی رقم کر رہا ہے۔ آج انڈیکس 62,000 کی حد عبور کر گیا۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 918 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 62,609 پر آ گیا۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے اختتام پر انڈیکس 61,691 پر بند ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری نے کہا ہے کہ حکومت اور لوگوں کو معذور افراد کے لیے سہولتیں پیدا کرنا ہوں گی۔ اسلام آباد سے جاری بیان میں شازیہ مری نے کہا کہ آصف علی زرداری نے اپنے دور حکومت میں معذور افراد کے CNIC شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے سب سے پہلے معذور افراد کے لیے قانون بنایا۔ PPP سیکرٹری اطلاعات نے مزید کہا کہ حکومت اور لوگوں کو مل کر معذور افراد کے لیے سہولتیں پیدا کرنا ہوں گی۔ ڈاکٹر فوزیہ کی امریکی جیل میں قید اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات ہو گئی۔ فوزیہ صدیقی نے ویڈیو بیان میں کہا کہ جیل میں عافیہ کی حالت پہلے سے زیادہ خراب لگی۔ ڈاکٹر فوزیہ کا کہنا تھا کہ عافیہ کی حالت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ عافیہ صدیقی کو ایک بار پھر اسی حالت میں چھوڑ آئی ہوں۔ ملاقات میں دونوں بہنیں ایک دوسرے کو چھو نہیں سکیں اور ان کے درمیان شیشے کی دیوار حائل رہی۔ ڈاکٹر فوزیہ نے کہا ملاقات کے اختتام پر بہت دکھی ہوں۔ اپنے پاکستانی بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ عافیہ کی رہائی کے لیے کچھ کریں۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے وکیل کلائیو اسٹیورٹ اسمتھ نے ملاقات کے حوالے سے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بالآخر آج ڈاکٹر فوزیہ کی اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات میں دونوں بہنوں کو ایک دوسرے کو چھونے کی اجازت نہیں تھی۔ ملاقات کے دوران ڈاکٹر عافیہ صدیقی تکلیف پر روتی رہیں۔ معروف اداکار اور میزبان عمران اشرف کی سابقہ اہلیہ اداکارہ کرن اشفاق نے پاکستان پیپلز پارٹی کے فوکل پرسن اور سیاسی مشیر حمزہ علی چودھری سے دوسری شادی کر لی۔ کرن اشفاق کی شادی کی خبر گزشتہ روز سامنے آئی تھی جس کے بعد اداکارہ نے اتوار کی شام خود تصدیق کر دی اور انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنے نکاح کی متعدد تصاویر جاری کیں۔
نکاح کی یہ تقریب گزشتہ روز لاہور میں حمد علی چودھری کی رہائش گاہ پر منعقد کی گئی، جس میں قریبی رشتہ دار سمیت دوست احباب نے شرکت کی۔ دلہا اور دلہن نے اس تقریب کے لیے سفید رنگ کے جوڑے کا انتخاب کیا۔ کرن اشفاق نے سفید رنگ کا چوڑی دار پاجامہ اور کرتا پہنا۔ اور خبر شامل کریں گے کھیلوں کی دنیا سے۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ شان مسعود اچھی طرح ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں۔ 4 روزہ میچ کے لیے پرائم منسٹر 11 اچھی ٹیم ہے، ہمیں اچھی پریکٹس ملے گی۔ آسٹریلیا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سرفراز احمد نے کہا کہ شان مسعود پہلی مرتبہ کپتانی کر رہے ہیں، کپتانی اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ بابر اعظم ٹیم میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں، بابر اعظم شان مسعود کے ساتھ ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا انفرادی گول پر کسی کا ہوتا ہے، لیکن پاکستان سے نکلتے وقت ہر ٹیم کو گول بنا کر نکلے تھے۔ ہمارا گول یہ ہے کہ ہم نے یہاں اچھی کرکٹ کھیلنی ہے۔ سابق کپتان کا کہنا ہے کہ جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو جو بھی رول دیا جائے آپ اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ رضوان اور مجھے جو بھی رول ملے گا اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ سرفراز احمد نے مزید کہا کہ آسٹریلیا اپنے ملک میں ہمیشہ ٹف رہی ہے، کوشش کریں گے آسٹریلیا کو ٹف ٹائم دے۔ ہماری ٹیم بہت اچھی ہے، میدان میں اچھی کرکٹ کھیلیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز۔